معروف کشمیری رہنما خالد مغل نے کہا ہے کہ ان کے پوتے رومان ساجد کے قتل میں ملوث پاکستان ملٹری کے لیفٹیننٹ بلال فیصل پر قتل کا مقدمہ درج کر کے ان کا ٹرائل سول کورٹ میں چلایا جائے تاکہ لواحقین کو انصاف ملتا دکھائی دے۔ رومان ساجد کے والدین ملٹری کورٹ میں چلائے جانے والے ٹرائل کو ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ رومان ساجد کو فلسطین کے حق میں آواز اٹھانے پر شہید کر دیا گیا۔ وہ اپنے ساتھیوں صغیر خان، عنایت خان اور ڈاکٹر اورنگزیب کے ہمراہ پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں ایک انتہائی ایکسکلوسیو رپورٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس حال میں آنے والے تمام مہمانوں کا دل کی اتھاہ گرہ سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے اس دکھ کی گھڑی میں ہمارے اس دکھ میں شریک ہوئے۔ یہ ہمارے خالد صاحب ہیں، ان کا گرینڈ سن ہے۔ 20 مئی کو اسلام آباد میں اس کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ وہ فلسطین کے پروٹیسٹ میں شامل تھا، جو ڈی چوک میں پارلیمنٹ کے سامنے پروٹیسٹ کر رہے تھے، جس کو لیڈ سینیٹر مشتاق صاحب کر رہے تھے۔ اور رات کے وقت جب وہ بچے سوئے ہوئے تھے تو اس وقت ایک حاضر سروس لیفٹیننٹ بلال فیصل، انہوں نے اس پہ گاڑی چڑھا دی۔ اور ستم ظریفی ہے کہ وہ بالکل ڈرے نہیں ہیں، رکے نہیں ہیں، اور نہ انہوں نے دیکھا کہ کوئی انسان ہے، حیوان ہے، کیا ہے۔ انہوں نے بے دردی سے گاڑی چڑھائی اور وہ بچے وہیں پہ انہوں نے دم توڑ دیا۔ اس میں جو ہمارا چھوٹا بھائی بیٹا ہے رومان ساجد، اس کو بھی اس حادثے میں وہ شہید ہوا۔ اور دوسرا بچہ تھا شیخ عمران اخلاق، وہ اس کے سر پہ انہوں نے 2-3 دفعہ گاڑی چڑھائی اور وہ بے دردی سے اس کا قتل ہوا۔ اس کی گاڑی کی پکچرز جو وہاں پہ جو لوگ تھے، جو ان کے ساتھی تھے، انہوں نے گاڑی کی پکچرز بھی بنائی، اور بلکہ ویڈیو پوری بنی ہوئی ہے۔ اس میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ انٹیلیجنس ادارے کی گاڑی تھی، اور اس میں جو بیٹھا ہوا شخص ہے اس کی بھی تصویر بالکل واضح دیکھی جا سکتی تھی۔ لیکن بدقسمتی ہمارے ملک کی یہی ہے کہ انہوں نے اس پر کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا۔ پولیس سامنے 2 گاڑیاں پولیس کی اس ویڈیو میں بھی دیکھی جا سکتی ہیں، سامنے کھڑی تھی، لیکن انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اور دوسرے دن جماعت اسلامی اور دیگر جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں تھیں، انہوں نے کوشش کر کے مقدمہ درج ہوا، پرچہ درج ہوا، اور اس میں بھی اتنے انہوں نے جو ہے نا فالٹ رکھے تھے کہ وہ بالکل آسانی سے وہ بری ہو سکتے تھے۔ تو اب جو لیٹسٹ خبریں جو آ رہی ہیں، وہ ان کو بالکل جو ہے نا وہ کورٹ میں ٹرائل نہیں ہوگا، ان کا آرمی کورٹ میں ٹرائل ہوگا۔ تو اس سلسلے میں ہم نے آج یہ پریس کانفرنس رکھی ہے۔ میں یہاں پر آنے والے میڈیا جو حضرات ہیں، جو اس کے علاوہ مہمان اس دکھ کی گھڑی میں میرے ساتھ شریک ہوئے ہیں، میں آپ کا دل کے اتھاہ گرہ سے مشکور ہوں۔ دوران اسپیچ اگر کوئی ایسی بات ہو جائے، پلیز میں اسی آپ سے پہلے معذرت کرتا ہوں۔ دیکھیں، میرا جو گرینڈ سن ہے، اس کی ایج 21 ہے، اسلامی یونیورسٹی کا طالب علم ہے۔ وہ اس کا قصور کیا کہ وہ حق و سچ کی بات کر رہا تھا۔ جس طرح حضرت امام حسین و یزید دیکھیں، حق و سچ کا مقابلہ ہوا ہے، لیکن اب حضرت امام حسین نے اپنی جان ان کے قربان کر دی اسلام زندہ کرنے کے لیے۔ اس کی مثال ہمارے گرینڈ سن نے ثابت کر دی ہے۔ دنیا سے تو جانا ایک دن ہے، لیکن جو اس نے رتبہ لیا وہ ماشاءاللہ اس کا ایک مقام ہے۔ جس بے دردی کے ساتھ ایک پرامن پروٹیسٹ، وہ بھی دن کا ٹائم نہیں ہے، نائٹ کا، رات کا ٹائم ہے، 3 بجے، وہ تہجد پڑھ کے سو گیا۔ اس کے ہاتھ جس طرح نماز باندھتے ہیں، ایسے ہی ہاتھ تھے جس وقت اس کی شہادت ہوئی ہے۔ ایک حاضر سروس لیفٹیننٹ بلال فیصل، وہ گاڑی چلا رہا، اس کی گاڑی کا نمبر ہے AUV 385۔ اس نے جہاں پر یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ادھر رکاوٹیں بھی ہیں کہ کوئی آدمی اس طرف نہ آئے۔
وہ انہیں عبور کرتے ہوئے جہاں پر پروسٹیس کے یہ بچے سوئے ہوئے تھے اس نے ان کے اوپر بے دردی سے گاڑی چلا دی. اس کے بعد وہ چلا گیا. پولیس والے بھی ادھر ہیں, جو اسٹوڈنٹ تھے یا سینیٹر مشتاق صاحب وہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اس نے کیا کیا ہمارے ساتھ, پلیز جو ہے نا اس کو پکڑیں, لیکن انہیں کچھ نہیں کیا. اس کے بعد جس وقت پولیس اسٹیشن پر گئے ایف آر آئی درج کرنے کے لیے, دیکھیں غلط کام تو آپ نے کر دیا ہے لیکن اس کا جو آگے سٹیپ ہے وہ بھی تو آپ کو کرنا چاہیے نا. اگر آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے, طاقت کی بنا پر آپ انوسینٹ بچوں کو شہید کر دیا آپ نے, لیکن انہیں ایف آر آئی بھی نہیں درج کرنے, وہ بھی نہیں کی. دوسرے دن جس وقت انہیں 2 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا گیا کہ اگر نہیں تو ہم پورا امن مارچ پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف کریں گے, تو پھر انہیں تھوڑا سا کمپرومائز کیا. لیکن کمپرومائز بھی کیا کیا, اس میں اس کی والدیت بھی نہیں لکھی. دیکھیں ہمارا ملک ہے, اس پر ہمیں بھی جو ہمارے اور مسلمان بھائی ہیں بہت سی امیدیں وابستہ ہیں. جس وقت اس طرح کا کیس جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ان کے سامنے جائے گا تو کیا ہوگا کہ ہم اپنی بندوقوں سے جو ہم نے دشمن کے لیے رکھی ہوئی ہیں, جو ہم نے ٹینک رکھے ہوئے ہیں دشمن کو نیست و نابود کرنے کے لیے, وہ ہم اپنی عوام پر چلا رہے ہیں. اس سے اور کیا بدقسمتی ہے ہماری. یہاں پر بیٹھنے کا ایک ہی مقصد ہے, جو پہلا سٹیپ ہے وہ پریس کانفرنس ہے. ہم پاکستان کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے, جو انٹیلیجنس ادارے ہیں, انہیں ہم پورا من اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہم جسٹس مانگ رہے ہیں. اس کے لیے آپ کو زمین اور آسمان کو یعنی کہ ایک نہیں کرنا پڑتا, صرف سمپل سا اصول ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو قتل کرے گا اس کا بدلہ ہی قتل ہے. چیف آف آرمی اسٹاف, آپ تو حافظ قرآن ہیں, تھوڑا سا مطالعہ کر لیں. اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جس آدمی نے قتل کیا اس کا بدلہ بھی قتل ہے, تو تھوڑی سی ہمت کریں نا. وہ رومان بھی کسی کا بیٹا تھا, آپ کے بیٹے کے ساتھ اگر ایسے ہو تو آپ کیا سوچیں گے. تو جو جس لیفٹیننٹ نے گاڑی چلائی ہے اس کا جو باپ ہے نواز فیصل جنجوعہ, بریگیڈیئر نواز فیصل جنجوعہ صاحب, آپ کے گرینڈ سن کے ساتھ اگر ایسا ہو تو آپ کیا کریں گے. آپ دیکھیں جو بھی ہوا وہ ہو گیا. انصاف کے تقاضے تھے کہ جہاں پر جس وقت وہ آدمی اریسٹ ہوا ہے, جو لوکل ادھر عدالت ہے وہ اسے کورٹ میں لے کر جائیں, لیکن انہیں کیا کیا, کورٹ میں جانے کے سے پہلے ہی اس کو آرمی کے حوالے کر دیا. ہمیں آرمی کے کورٹ سے کیا جو ہے نا توقعات ہیں کہ مارنے والا بھی آپ کا آدمی ہے, اس کا باپ بھی بریگیڈیئر ہے, اس کا انکل جو ہے نا وہ بھی جو ہے نا لیفٹیننٹ جنرل ہے, تو ہمیں کیا امید ہے. اس کا ٹرائل جو ہے نا سول کورٹ میں ہونا چاہیے, ہمیں پتہ لگنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے. ابھی تک یہ 20 مئی کا واقعہ ہے, ابھی تک دیکھیں ظلم ظریفی کی بات یہ ہے کہ ابھی تک جو گواہ ہیں ان کے بیانات بھی نہیں قلمبند ہوئے. تو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا, تو ہمارے جو بھائی ہیں عنایت الرحمان صاحب, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس دکھ کی گھڑی میں میرے شانہ بشانہ ہیں. کہ ظلم اور بربریت انہوں نے کیسے اس کا آغاز کیا. رات کے 3 بجے ہیں اور وہ بچے سوئے ہوئے ہیں. اسلامی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ, نوجوان طالب علم, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ عمران شیخ جو ساتھی تھا, وہ تو فلسطین کی آزادی کے لیے فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ وہاں پہ کھڑے تھے. وہاں پہ وہ آپ لوگوں سے کوئی جاب نہیں مانگ رہے تھے, کوئی لوڈ شیڈنگ کے لیے وہ مظاہرہ نہیں کر رہے تھے. سیو غزہ کے نام سے جو 2-3 ویک سے وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے, پرامن بیٹھے ہوئے, چند ہزار لوگ بیٹھے ہوتے ہیں.
کبھی جو ہے بالکل چند لوگ ہوتے ہیں اور پھر کبھی دن کو زیادہ ہو جاتے ہیں, بالکل پرامن بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کے ساتھ آپ لوگوں نے بالکل ایسا کیا جیسے ابھی آپ لوگوں نے اپنی گاڑیوں سے ٹینک بنا دیے اور ٹینک بنا کے بچوں پہ چڑھا رہے ہو رات کو, ٹھیک ہے, ان کو شہید کر دیا. وہ بچے تو مسجد اقصیٰ کے لیے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے تو کوئی اپنا کوئی ذاتی مقصد کچھ نہیں ہے. یہ تو ایسے ہوا جیسے آپ لوگوں نے فلسطینی بچوں کو شہید کر دیا, کیونکہ ان کا مقصد صرف اور صرف مسجد اقصیٰ کی آزادی اور ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں. دیکھو یہ سلسلہ یہاں سے نہیں ہے, یہ شروع دن سے انہوں نے حمیرہ سسٹر کو اریسٹ کیا, اس کے 12-13 سالہ بچے کو اریسٹ کیا. یہ ان کو اتنی شرم نہیں آ رہی کہ پاکستان جو ایک اسلامی ملک ہے جہاں پہ 98% مسلمان ہیں اور ہم اسلام کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں, اور یہ لوگ جو لوگ فلسطین کے حوالے سے اپنا مظاہرہ کر رہے ہیں اور وہاں پہ جو ہے نا ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, تو خواتین کو اریسٹ کیا, پھر جو ہے نا بچوں کو اریسٹ کیا, پھر انہوں نے ان 2 بچوں پہ گاڑی چڑھا دی, اور اس کے بعد دو دن بعد جو ہے نا ڈاکٹر طاہر جاوید صاحب کو اغوا کر لیا, جو کہ اس غزہ سیو غزہ موومنٹ کے جو ہے نا بہت اچھے کارکن ہیں, ان کو اغوا کر دیا. پھر تمام لوگوں نے رد عمل پیش کیا اور مظاہرے کیے اور پورے پاکستان میں لوگوں نے احتجاج کیا, تو اس کو 1-2 دن پہلے ان کو رہا کیا گیا ہے. تو آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ آپ لوگ اس کو جو ہے نا میڈیا میں اور تمام دوستوں کے ساتھ اس پہ بات کریں تاکہ ہمیں اس ظلم کے خلاف ہمیں طاقت ملے. تو ہمارا مطالبہ یہ ہے, جیسے خالد بھائی نے کہا کہ انہوں نے FIR اپنی طرف سے درج کیا ہے پولیس نے, وہ بھی بہت پریشر کے بعد, تو ان کو چاہیے کہ FIR ہماری طرف سے درج ہونی چاہیے. اس میں اس لیفٹیننٹ کا جو فیصل ہے اس کا شناختی کارڈ نمبر تک نہیں لکھا گیا, وہ شناختی کارڈ نمبر درج ہونا چاہیے, اس کے باپ کا نام ولدیت لکھنی چاہیے, ٹھیک ہے, تاکہ کیس جو ہے نا پورا اس وہاں پہ فائل ہو سکے. اس کے علاوہ ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم جو ہے نا آرمی چیف والوں سے کبھی بھی مطالبہ نہیں کرتے, کیونکہ یہ کام جو ہے نا چیف جسٹس سپریم کورٹ کا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس وقت ملٹری نے ہمارے اس ملزم کو اپنے تحویل میں لیا ہوا ہے تاکہ اس کو بچا سکے. تو اس کو فوراً جو ہے نا سویلین عدالت کو حوالہ کیا جائے, ٹھیک ہے, تاکہ وہاں پہ اس پہ کیس چلے. ہمیں آرمی کورٹ سے کچھ توقع نہیں ہے, ہمیں ان پہ کوئی اعتبار نہیں ہے. دوسرے دن انہوں نے ڈاکٹر طاہر جاوید کو اغوا کر دیا, اگلے دن کی کچھ اور کر لیں گے. تو اس لیے اس کو فوراً جو ہے نا سویلین کورٹ کو حوالے کیا جائے. اور آرمی چیف جسٹس صاحب جو سپریم کورٹ کے ہیں فائز عیسیٰ صاحب, آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں, آپ کے لیے ہم نے بہت تحریک اٹھائی ہے, ہم نے پچھلے کتنے مہینوں سے آپ کے لیے لوگوں سے ہم نے گالیاں کھائی اور لڑائیاں کی ہیں, اور آپ اب آئے اور آپ نے بھی خاموش سا لی ہوئی ہے, اور آپ بھی جو ہے نا اب مختلف کیسوں میں, صرف یہ نہیں ہے, بہت سارے کیسوں میں جو ہے نا آپ نے خاموشی لی ہوئی ہے. اس پہ آپ سو موٹو لیں اور فوراً اس پر ایکشن لیں. تو ہم جو ہے نا خالد بھائی کے ساتھ کڑے ہیں, یہاں پر بھی کڑے ہیں, پاکستان میں بھی کڑے ہیں, اور یہ شہید جو ہے نا یہ پاکستان نہیں امت مسلمہ کا شہید ہے, یہ بیت المقدس کا شہید ہے, ٹھیک ہے نا, یہ کوئی معمولی شہید نہیں ہے. اسی طرح عمران شیخ جو شہید ہوا ہے, یہ دونوں, اس کے علاوہ 4 لوگ اس بدبخت نے جو ہے نا 4 لوگوں کو زخمی بھی کیا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ پوری سازش ہے, اور انہوں نے گاڑی جو ہے اسلام آباد ایکسائز کے مطابق جو ویب سائٹ ہے اس کے مطابق یہ گاڑی ISI کی ہے, آرمی کی ہے, اس پہ ویب سائٹ پہ یہ اس کی گاڑی کا جو ہے وہ آرمی کی گاڑی ہے. تو فوراً اس پہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے. اور اس کے بعد یہ تو ہمارا ایک نارمل پریس کانفرنس ہے, اس کے بعد پھر ہم آگے لاہم عمل طے کریں گے انشاءاللہ, اور پھر ہم اس پہ اور کارروائی کریں گے. جزاک اللہ خیر. الرحمن الرحیم. السلام علیکم. It's a very sad day to sit here and talk about the young life that we just lost recently in Islamabad. To express my deepest concern and sorrow over the recent tragedy, innocent young man was killed in the street of Islamabad. This heinous crime must stop. Innocent people are dying every day in Pakistan, and I think they should stop. It is very important that those responsible for this action must be identified immediately and must be brought to justice.
It must be bring back to the civilian court, not military court. We have no faith in a military court. We want civilian court, and the justice should be served. As a Kashmiri American, I extend my heartfelt condolence and grievance to the family member of the victim. It is essential that we stand united in pursuit of justice and peace for all the innocent Pakistani Kashmiri. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ کہیں بھی ظلم ہو، زیادتی ہو، خاص کر کے نیو یارک کے اندر رہنے والے کشمیری اور پاکستانی مل کر اس کا جو ہے نا وہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور اٹھانی چاہیے۔ اگر فلسطین کے حق میں کہیں کوئی آواز اٹھا رہا تھا، وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور کسی نے کس حالت میں جا کر ان کے اوپر گاڑی چلائی ہے، تو اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور میں یہ کہوں گا کہ ایسے واقعات کبھی نہیں ہونے چاہیے۔ میں آج آپ سے ایک اپیل کرتے ہوئے اس کے شہید کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے، اور ان کی فیملی کو میں حکومت پاکستان سے یہ اپیل کرتا ہوں، میں وزیر اعظم پاکستان سے اپیل کرتا ہوں، میں وزیر اعظم آزاد کشمیر سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ان گھر والوں کو جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو گیا، لیکن ان کی اس جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ایک نوجوان یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہا تھا، اس کی جان لے لی گئی ہے، ان کو جو ہے نا ان کا حق دیا جائے، ان کو جو ہے نا حکومت پاکستان اور آزاد کشمیر سب کو یہ چاہیے کہ اس فیملی کی فل سپورٹ کریں اور ان کو یہ حق دیں، اور آئندہ جو ہے ہم یہ کہیں گے کہ یہ ظلم بند کیا جائے، لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے۔ السلام علیکم جی، آج ہم بروکلن کے اندر نیو یارک کے اندر یہ ایک پریس کانفرنس رکھی گئی تھی، پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ رومان ساجد جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسلام آباد ایک غزہ پروٹیسٹ کے اندر شہید ہو گئے تھے، اور اس کی شہادت ایک معمولی بات نہیں تھی، وہاں 2 شہادتیں اور بھی ہوئی تھیں۔ مسئلہ ہمارا یہ نہیں ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ ہے، مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ایک ذمہ دار ادارہ جو جس کے پاک آرمی کی ہم عزت کرتے ہیں یا احترام سے، یا ہماری ایک طاقت ہے، ایک اس کا ایک امپلائی جو لیفٹیننٹ ہے وہ سرکاری گاڑی لے کر اگر آ رہا ہے اور ڈھنگ ہو کر آ رہا ہے، تو مسئلہ یہاں آ کر ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس ایکسیڈنٹ کو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ ایک ڈرنک ڈرائیور تھا۔ یہ مسئلہ ڈرنک ڈرائیور کا نہیں ہے، یہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک ذمہ دار ادارے کا اگر امپلائی ڈرنک ہو کر آتا ہے تو ان کو اس کی سزا جو عام سزا ہے اس سے ڈبل ہونی چاہیے۔ تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ خون کا بدلہ خون ہونا چاہیے اور فیملی کو انصاف ملنا چاہیے۔ الرحمن الرحیم، تمام حضرات کو السلام علیکم۔ میرا نام تاج اکبر ہے اور میں ANP USA کا پریزیڈنٹ۔ یہی حال ہم نے بنگالیوں کے ساتھ کیا، اور مجھے افسوس ہے کہ ہم نے وہ سبق نہیں سیکھا۔ اگر یہی حالات ہم اسی قوم کے ساتھ دوبارہ دہرا رہے ہیں تو اس ملک کا بھی خدا حافظ، اور اللہ نہ کرے کہ سن 71 والے حالات دوبارہ آ جائیں۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یقیناً یہ سخت ظلم ہوا ہے ایک نہتے اور معصوم بچوں پہ، جو ایک مسلمان پوری امت مسلمہ کی کاس کے لیے وہ آئے۔ ہم تو سارے مسلم، ہم تو اتنے میں کیا الفاظ، اگر وہ مجھے شرم آتی ہے، اتنے بے حس ہیں کہ کوئی بھی مسلمان ملک تو ان کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا سکا، اور اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو ان کا ہم یہ حشر کرتے ہیں۔ ہمیں تو شرم آنی چاہیے۔ اگر یہ چوری فاطمہ بنت محمد بھی کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ ہم اپنے اداروں سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ پہلی قوم اس لیے تباہ ہوئی کہ وہ بڑے لوگوں کو چھوڑ دیتی تھی۔ اگر آج تم نے اس وجہ سے اس بچے کے، اس نوجوان شہید کے قاتل کو چھوڑا کہ وہ کسی بڑے خاندان سے اور کسی افسر خاندان سے تعلق رکھتا ہے، تو تم نے اس پاکستان کے تباہ ہونے پر خود ہی سائن کر دیے۔ تمام بھائیوں کا، خاص کر کے میڈیا حضرات جو ہیں جتنے بھی ہمارے، یہ ہمارا ایسا ستون ہے جو ہماری بات جو ہے وہ آگے تک پہنچاتے ہیں۔ میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے آ کے جو ہے اس پریس کانفرنس کو کور کیا ہے۔ ہم یہاں جتنے بھی اوورسیز ہے، پاکستان یا آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی بھائی ہیں، ہم سب اس بربریت کو، اس ظلم کو جو ہے وہ کنڈم کرتے ہیں۔
मेरे दोस्तों, जैसा कि मुख्तार साहब ने बताया है, हमें ये तकलीफ़ होती है कि उस रियासत के अंदर, उस रियासत के महफूज, जो रियासत ये क्लेम करती है कि ये मुल्क बनाया गया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के लिए, नाम पर, कलमे के नाम पर तकसीम इसी बुनियाद पे हुई, और उसका एक कारिंदा, एक रखवाला, एक महफूज वो शराब पी के चढ़ गया। ये एक्सीडेंट नहीं है,